نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فرقہ واہیاتیت کے شبہات کے جوابات۔ ان کے شبہات سے پہلے ایک بات عرض کروں گا کہ انہوں نے جو موجودہ واہیاتی ہیں، انہوں نے قرآن مقدس سے کئی آیات اپنے عقیدے پر دلیل کے طور پر پیش کیں، اور ان کے جو بڑے مسلم بزرگ مولانا سرفراز خان صفدر وغیرہ، انہوں نے آیت سے شروع نہیں کیا۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی تسکین الصدور موجود ہے، انہوں نے اپنے عقیدے پر آیت پیش نہیں کی، بلکہ سیدھا ہی روایت سے شروع کیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ان کے پاس قرآن مقدس کی کوئی آیت ہوتی تو وہ اس سے استدلال کرتے اور اس سے شروع کرتے۔ اور دوسرا، خوشبو العقیدہ حیات النبی مفتی حسن صاحب کی، انہوں نے صفحہ 80 پر لکھا کہ اگر حیات النبی پر ہمارے پاس کوئی صریح آیت ہوتی تو مماتی کافر سمجھے جاتے۔ تو اس سے مقصود بات یہی ہے کہ ان کے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مقدس نہیں ہے، اور موجودہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مقدس ہے بطور دلیل کے۔ تو یہ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن مقدس سے سورہ زخرف کی آیت نمبر 45، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ سوال کرو ان سے کہ بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں سے، کیا بنایا تھا ہم نے سوائے رحمان کے الہ جن کی عبادت کی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت سے حیات الانبیاء ثابت ہو گئی۔ ماسٹر اکاڑوی وغیرہ۔ جواب اول، اس آیت میں کس لفظ کا معنی ہے کہ دفن کے بعد ارواح بدن میں آ گئیں، یا ارواح کا تعلق ابدان انسریہ سے قائم ہو گیا؟ کس لفظ کا معنی ہے؟ اور کس لفظ کا معنی ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں، روحیں ان کے جسموں میں واپس آ گئیں، یا ان کا تعلق قائم ہو گیا؟ یا کوئی اشارتاً کسی ایک لفظ کا معنی نہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یا ارواح کا تعلق قائم ہو، یا ارواح واپس آ گئیں، کسی ایک لفظ کا معنی نہیں ہے، اور کوئی احتمال کے درجے میں بھی نہیں ہے۔ اور عقیدہ کے اس بات کے لیے نص قطعی کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ بریلوی کہتے ہیں کہ انبیاء کو پکارنا جائز ہے، اور دلیل کے اندر یہی آیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبر کا لفظ نہیں تو معلوم ہوا کہ حاضر ناظر بھی ہیں۔ اب واہیاتیوں کا طرز استدلال کیا ہے اس آیت سے؟ اب ان کا طرز استدلال سنو۔ کہتے ہیں کہ لفظ وَاسْأَلْ، اس کا معنی ہوتا ہے سوال کرو۔ سوال تب ہوتا ہے کہ سنیں، اور سنتے تب ہیں کہ زندہ ہوں، اور زندہ تب ہوتے ہیں کہ بدن میں روح ہو یا تعلق حیات ہو۔ تو یہ ان کا طرز استدلال ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قبروں میں زندہ ہیں۔ الزامی جواب، ہم کہتے ہیں سوال تب ہو سکتا ہے کہ پہچانیں، کیونکہ من ارسلنا ہے نا۔ سوال تب ہوتا ہے کہ انبیاء کا علم ہو، واقفیت ہو، اور واقفیت صرف 25 یا 26 انبیاء کے نام آئے قرآن مجید میں، اور 1,23,000 یا کم و بیش اللہ نے بتائے ہی نہیں، تو سوال کس سے ہوگا؟ یا تو حاضر ناظر مانو بریلویوں کی طرح۔ اور یہاں پر مولانا سرفراز خان صفدر خود لکھتے ہیں کہ ملم نقصص، صرف 26 انبیاء کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، اور انبیاء کا ذکر نہیں ہے۔
اب 1.25 سے 26 یا 25 نکال لو تو من ارسلنا تو ختم ہو گیا، من ارسلنا رہتا ہی نہیں ہے، من ارسلنا تو ختم ہو گیا۔ اب اکابر کرنے والے پورے چیلنج اور تحدی سے کہتا ہوں، 14 صدیوں میں کسی ایک مفسر نے اس آیت کا معنی یہ نہیں کیا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان سے پوچھ لو۔ ایک مفسر نے اس آیت کا یہ معنی نہیں کیا، اس لیے کہ انبیاء کی قبریں معلوم ہی نہیں ہیں۔ 14 صدیوں میں کسی ایک مفسر کا حوالہ نہیں مل سکتا، بلکہ ایک قدم آگے بڑھتا ہوں میں کہ یہ آیت ہماری دلیل ہے۔ 1400 سال حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر 98 صاحب تک سب کے سب متفق ہیں کہ انبیاء سے وفات کے بعد سوال ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے۔ اس لیے کہ اس آیت میں کسی ایک مفسر نے نہیں کہا کہ سوال عن الرسل یا عن القبور قبر سے جا کر پوچھو۔ 14 صدیوں کے مفسرین متفق ہیں کہ انبیاء سے سوال براہ راست ممکن ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ 14 صدیوں کا کوئی مفسر اس مذہب کا قائل نہیں ہے۔ اگر اس مذہب کا قائل ہوتا تو وہ ضرور کہتا کہ انبیاء کی قبروں سے جا کر پوچھو، اس لیے کہ انبیاء زندہ ہیں۔ 14 صدیوں کے مفسرین کسی ایک کا اس بات کا قائل نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ بھی وہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے۔ آگے چلیں، وجہ کیا ہے؟ وسأل آ چکا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مطلب ہی اور ہے، وہ مطلب ہی نہیں ہے۔ وسأل کا خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ہی نہیں، اور سوال سے مراد یہاں پر سوال حقیقی ہے ہی نہیں، یا تو دلیل نقلی اجمالی از انبیاء ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے او مخاطب تحقیق کر لے، انبیاء سابقین اہل کتاب ان کے شاگرد موجود ہیں، ان کے ماننے والے اتباع اور آسمانی کتابیں بھی موجود ہیں، انبیاء کی دعوت بھی موجود ہے، تو ان میں تحقیق کر لے کسی نبی نے غیر اللہ کی الوہیت کی دعوت نہیں دی۔ صاف واضح مطلب ہے۔ دوسری بات کہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو شک تھا کہ اللہ نے فرمایا وسأل؟ آپ کو شک تھا؟ آپ کو تو شک ہی نہیں تھا۔ اب پتہ چلا کہ کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ انبیاء کی قبروں سے پوچھو، اور یہ ہو ہی کیسے سکتا تھا کیونکہ انبیاء کی قبریں معلوم ہی نہیں ہیں، تو پوچھے کہاں اور کون پوچھے؟ جب انبیاء کا علم ہی نہیں دیا گیا پھر پوچھنا کہاں؟ اور پھر موت کے بعد پوچھنا، موت کے بعد پوچھنا یہ تو بالکل محال۔ اب مسئلہ یہ بن گیا کہ اس آیت کے مفسرین نے 8 جوابات دیے، اور کیوں دیے؟ کیونکہ سب کا عقیدہ تھا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں اور موت کے بعد سوال ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ مانتے تو کہہ دیتے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو۔ اور جو 8 جواب دیے ان میں سے کسی ایک مفسر نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ قبروں میں زندہ ہیں۔ اب یہ للڑ وحیاتی، یہ پارٹی اس حقیقت کو جانتی تھی، اب انہوں نے ایک تفسیر لائی کہ وسأل من ارسلنا سے مراد معراج والی رات سوال کر لینا۔ ہم کہتے ہیں پھر بھی ہماری دلیل ہے۔ پھر اگر یہی بات ہے تو یہ مسئلہ موقوف ہوگا اس بات پر کہ معراج والی رات یہ جسم مدفونہ فی القبور نکل کر گئے تھے یا ارواح کی ملاقات تھی؟ اب تو اور پھنس گئے۔ آؤ ہم کہتے ہیں آؤ معراج والی توجہ کو لے لو، پھر انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ معراج والی رات کس سے ملاقات ہوئی۔ پوری امت متفق ہے، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک، بلکہ علامہ ابن القیم نے اجماع نقل کیا ہے کہ انبیاء کی قبور قیامت کے دن کھلیں گی، اور معراج کی جو ملاقات تھی وہ ارواح انبیاء کی تھی۔ اور مولانا سرفراز خان صفدر بھی اس مسئلہ میں ہمارے ساتھ ہیں کہ معراج میں جو آسمانوں میں یا بیت المقدس میں ملاقات ہوئی وہ ارواح کی تھی، ہناک بھی ارواح الانبیاء۔
اجسام کسی ایک نبی کا بھی قبر سے نکل کر نہیں گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ معراج کی رات تک تو ارواح انبیاء ان کے اجسام میں نہیں تھی، پھر بھی ہماری دلیل بنے گی۔ وسأل پر یہ 3 باتیں عرض کی ہیں میں، کہ پہلا، یہاں پر نہ حیات انبیاء کا تذکرہ ہے اور نہ ہی ارواح کے تعلق من الابدان کا تذکرہ، اور نہ اعادہ روح کا کسی ایک لفظ میں بھی نہیں۔ اور عقیدہ تب ثابت ہوتا ہے کہ نص قطعی الثبوت یا قطعی الدلالت ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، اس سے بریلویہ کا استدلال ہے حاضر ناظر پر اور دعا پکار پر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وسأل قبر کا لفظ تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر تو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہم تو حاجتیں طلب کر سکتے ہیں، اب جو جواب تم ان کو دو گے پھنس کر وہی ہماری طرف سے قبول کر لینا۔ اور بریلویوں کا استدلال جو ہے وہ تم سے زیادہ مضبوط ہے، تم جو استدلال کرتے ہو اس سے کئی درجے زیادہ بریلویوں کا استدلال مضبوط ہے، قطع نظر اس سے کہ غلط ہے ان کا استدلال۔ تم تو قبروں کی قید لگاتے ہو، یہاں کوئی قبریں وغیرہ نہیں ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں قبروں کی قید نہیں بلکہ سوال مطلق ہے عن قید القبور سے۔ تو اب بقول بریلویوں کے حاضر ناظر بھی اور مددیں مانگنا بھی ثابت ہوگا۔ یہ دوسری بات۔ تیسرا، تمام مفسرین میں سے کسی ایک مفسر نے یہ معنی نہیں کیا جو یہ کر رہے ہیں، ایک طرف اکابر کی اندھی تقلید اور ایک طرف قرآن میں تفسیر بالرأی اور اپنی دخل اندازی۔ پھر 14 صدیوں کے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء سے سوال ممکن ہی نہیں، اس لیے 8 جواب دیے، اور یہ نہیں کہا کہ چونکہ زندہ ہیں قبروں میں قبروں سے سوال کر لیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ 14 صدیوں کے مفسرین کا عقیدہ وہی ہے جو اشاعت التوحید و سنہ کا ہے۔ یہ تیسری بات۔ اب جب یہ احتمال بیان کریں لیلۃ المعراج والا تو اس کو کہیں کہ یہیں پر رک جا۔ اب یہ تحقیق ہوگی کہ معراج والی رات یہ جسم قبروں سے نکل کر گئے تھے یا ارواح، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ ارواح انبیاء تھے۔ اگر جسم نکل کر گئے تھے تو پھر بھی بات تمہارے والی نہیں بنتی، اور سب امت کے نزدیک وہ ارواح تھیں، ایک جسم بھی انبیاء کا قبر سے نکل کر نہیں نکلا، قبر سے نکل کر نہیں گیا۔ پھر بات ہمارے والے ہی ہے کہ انبیاء کی ارواح ان کے اجسام میں بھی نہیں، اور اجساد اسی طرح قیامت تک اموات غیر احیاء کا فرد ہیں، اور فیمسک التی قضا علیہ الموت والا قانون ان پر بھی نافذ ہے، اور وہاں روحانی ملاقات تھی، ارواح کی تھی، تو اس سے حیاتیوں کا کیا ثابت ہوا؟ اس سے تو ہمارا عقیدہ ثابت ہوا، اس سے تو ان کا کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وسأل من ارسلنا پر مختصر میں نے عرض کیا کہ موت کے بعد حضرات انبیاء کرام سے سوال ناممکن ہے، کیونکہ وہ بھی میت ہیں، نہ سنتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، اور یہ بنیاد ہے۔ تو اب وسأل کا کیا حل ہوگا؟ تو اس کے مفسرین نے 8 جواب دیے، اور وہ 8 جواب انشاءاللہ تعالی اگلے کلپ کے اندر